جیسا کہ افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر کے سلسلے کی کڑی میں پہلے افسانوی نثر کے چند معروف اصناف داستان اور ناول کے موضوع پر کچھ باتیں ہو چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے افسانوی نثر کے اس حصے میں افسانہ کے متعلق بعض بنیادی نقطوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے غیر افسانوی نثر کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ افسانہ چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی کہانی جھوٹی کہانی بھی ہو سکتی ہے، سچی کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ داستان بھی کہانی ہے، ناول بھی کہانی ہے، افسانہ بھی کہانی ہے۔ داستان سب سے طویل ترین کہانی ہے، سب سے لمبی کہانی ہوتی ہے۔ ناول بھی لمبی کہانی ہے، لیکن داستان میں مافوق الفطری عناصر ہوا کرتے ہیں اور انسانی زندگی، سماجی زندگی کے اصلی کرداروں کے سے ہٹ کر وہاں کچھ خاص کردار ہوتے ہیں، اس طرح کے جو شاہی درباروں سے جڑے ہوتے ہیں، شہزادے شہزادیاں ہوتی ہیں، مافوق الفطری عناصر ہوتے ہیں۔ شاہی زندگی اور شاہی درباروں کا پس منظر ہوتا ہے۔ جن اور دیو اور پریوں کے حوالے سے قصہ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کی لمبی کہانی ہوتے ہوئے ناول مافوق الفطری عناصر سے بالکل دور ہوتا ہے۔ اس میں جن دیو پریوں کی کہانی نہیں ہوتی۔ شاہی دربار کے اس میں کردار ہو یہ ضروری نہیں ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں انسانی اور سماجی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کی جاتی ہے، اور اس میں جس سماج کی نمائندگی کرتے ہوئے مصنف نے قلم اٹھایا ہے، اسی کے لیبل کے اور اسی سماج میں، اسی پس منظر میں جینے والے، اسی پس منظر میں زندگی گزارنے والے اسی لیبل کے کردار ہوتے ہیں، اسی لیبل کے کلرک ہوتے ہیں، اسی لیبل کے منشی ہوتے ہیں، اسی لیبل کے مزدور ہوتے ہیں، اسی لیبل کے حقہ پینے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ سماج میں عزت کی زندگی جینے والوں کے ساتھ ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے والے کوئلہ مزدوروں کے، کوئلہ کھادانوں کے کوئلہ مزدور ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں پر نثر کی ابتدا سے پہلے یا نثر کے ابتدائی دور میں جن لوگوں پر قلم اٹھانے کے لیے لوگ سماج میں ہیج سمجھتے تھے، قلم اٹھانا آر سمجھتے تھے جن لوگوں کی زندگی پر، ان کی زندگی کو بھی ناول نے سمیٹ کر کے، ان کی زندگی کو بھی بقائے دوام اور ان کی زندگی کے حالات کے پس منظر میں ان کی زندگی کی اصلی کہانی پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرا اشارہ ہے طوائفوں کی زندگی۔ جیسے یہاں ناول کی تاریخ بیان کرنے کی گنجائش نہیں، اختصار کے ساتھ بتاؤں
مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول ہے امراؤ جان ادا. ایک طوائف کی زندگی ہے اور طوائف کی زبان سے اس کی زندگی کی کہانی بیان کی گئی ہے. اس میں اس بات کی جانب اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک شریف گھرانے کی بیٹی اور بہو، ایک شریف گھرانے کی عورت بھی کبھی سماجی زندگی سے دوچار ہو کر طوائف کی زندگی جینے پر مجبور ہو جاتی ہے. ہر طوائف کا شوق نہیں ہوتا کہ وہ عزت کی زندگی کی بجائے ذلت کی زندگی جینے کے لیے طوائف بننا پسند کرے. لیکن آج یہ ہمارے سماج کا جو پس منظر ہے، اس کے جو سماج کے غلط طریقے سے پاور کا استعمال کرنے والے لوگ جو کرتا دھرتا ہیں، وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی چالیں چلتے ہیں کہ ایک شریف اور غریب کی زندگی، عزت کی زندگی کی بجائے طوائف کی ذلت زندگی جینے پر مجبور ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. علیم مسرور کا ناول ہے بہت دیر کر دی. شوکت صدیقی کا ناول ہے خدا کی بستی. آپ جب خدا کی بستی کا مطالعہ کریں گے تو یہ محسوس ہوگا، آپ یہ پائیں گے کہ کم عمر میں، جس عمر میں سماج کے ہر گھر کے بچوں کا حق ہوتا ہے انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی جائے اور ان کی زندگی بنا دی جائے تاکہ ملک اور قوم کا مستقبل سنور سکے، آگے چل کر کے وہ ملک اور قوم کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن کبھی کبھی سماج کے وہ مافیا قسم کے لوگ، سماج کے جو اصلی مافیا ہیں، وہ معصوم بچوں کی زندگی کا ناجائز استعمال کر کے کیسے مافیا گیری کرتے ہیں اور ان سے کس طرح سماج میں غلط کام کراتے ہیں جو انہیں نہیں کرانا چاہیے. اس طرح سے سماج کے شریف اور غریب گھرانے کے معصوم بچوں کی زندگی کس طرح تباہ ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا مطالعہ اور مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کا مطالعہ کر کے دیکھیں. ان ایک دو ناولوں کا ذکر کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ داستانوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اکثریت اس طرح کی تصنیفات اور تالیفات کی ہے جو وقت گزارنے کے لیے، تفریح کے لیے اور تفنن طبع کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ایک وسیلے کی شکل میں، تفریح کی شکل میں، تفریح کے ہتھیار کی شکل میں، تفریح کے ذریعے کی شکل میں داستان کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ ناول میں اگر آئیں گے تو اکثر و بیشتر ناول اس طرح سے دیکھنے کو ملیں گے جس میں سماجی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے، سماج کی کسی نہ کسی برائی کو، سماج کی کسی نہ کسی تکلیف دہ رواج کو مصنف نے اپنے قلم کی زد پر نشانہ بنا کر اسے سماج کے لیے تاریخی حیثیت عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اکثر و بیشتر ناول اسی طرح سماجی زندگی کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں. بہرحال بات ہو رہی تھی داستان اور ناول کی طوالت کی. ایک دور تھا لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس وقت گزاری کے سامان نہیں ہوا کرتے تھے. قدیم زمانے میں آج کے جیسی بزی لائف نہیں ہوا کرتی تھی، مصروف زندگی نہیں ہوتی تھی، وقت گزاری کے سامان لوگ تلاشتے رہتے تھے. شکار کرنے کے لیے لوگ ہفتوں ہفتوں تک جنگلوں میں نکلتے، وقت گزاری کے لیے ادب کے سامان، ادب کی تصنیفات اور تالیفات کا استعمال ہوا کرتا تھا. بٹیر بازی ہوتی تھی، مرغ لڑائے جاتے تھے، پتنگ اڑائے جاتے تھے. آج کی اس بزی زندگی میں، آج کی اس مصروف زندگی میں اتنی لمبی لمبی داستانوں کے پڑھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں بچا ہے.
ناول میں بھی کچھ اس طرح کی طوالت پائی جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں، سماج کی نمائندگی کے وہ مواد اس میں موجود ہیں جس کی وجہ سے قاری میں یہ دلچسپی برقرار رہتی ہے کہ اس مصروف زندگی میں بھی کسی نہ کسی طرح سے اس ناول کو مکمل کر لیا جائے۔ حالانکہ اس میں بھی کچھ طویل ناول اس طرح کے ہیں جن کو پڑھنے میں کافی کئی داستانوں سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا، یا اور بھی فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرشار کا عموماً 5000 صفحوں پر مشتمل فسانہ آزاد ہے۔ 4-6 موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ ایک بار میں علامہ اقبال ادبی مرکز ساہتیہ اکیڈمی سنسکرتی پریشد بھوپال سے ایک ایوارڈ لینے میں بنارس ہندو یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھوپال گیا تھا۔ وہاں ساہتیہ اکیڈمی سنسکرتی پریشد اقبال ادبی مرکز ساہتیہ اکیڈمی سنسکرتی پریشد بھوپال کے کتب خانے میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے لاگت سے بھی کم قیمت پر کتابیں چھاپ کر، جیسے اردو اکیڈمی لکھنؤ اور MCPUL دلی وغیرہ چھاپتی ہیں، وہاں سے بھی کچھ کتابیں ان کے ذخیرے میں نے دیکھا۔ اس میں فسانہ آزاد کے اس کی کئی جلدیں وہاں موجود تھیں بوسیدہ حالت میں۔ سلسلہ وار تمام جلدیں تو موجود نہ تھیں، لیکن متعدد جلدیں میں نے اس میں سے حاصل کی۔ اب لے کر آنے کے بعد جب میں نے بنارس ہندو یونیورسٹی میں اپنے اساتذہ سے اس کتاب کی بنسبت ذکر کرنا چاہا اور اس کا تذکرہ چھیڑا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی ضخامت 5000 صفحات سے زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو 3-4 جلدیں ہیں ان کی ضخامت 3-4 ہزار صفحات پر ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کئی داستانیں مل کر بھی ایک اکیلے فسانہ آزاد جو ناول ہے اس کی ضخامت کے آگے نہیں نکل سکتے۔ بہرحال ضخامت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، داستان کی ضخامت اور ناول کی ضخامت، داستان کے موضوعات اور ناول کے موضوعات۔ آج کی اس بزی لائف میں ہندوستان کی پہلی آزادی کی جنگ 1857 عیسوی میں جب لڑی گئی، اس کے بعد ہندوستان کو جتنے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ ادب کا جو استعمال تفریح کے لیے پہلے سے ہوتا رہا ہے، اب ادب کا استعمال نہ صرف تفریح کے لیے بلکہ انسانی زندگی میں مقصدیت و افادیت کے لیے ہونا چاہیے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے شعر کی طرف خطاب نامی ایک نظم میں اعلانیہ طور پر کہا، اے شعر دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، پر تجھ پہ حیف ہے کہ نہ ہو دل گداز تو۔ وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا ایمان شاعری، قبلہ ہو اس طرف تو نہ کیجو نماز تو۔ محسوس کر سکتے ہیں کہ شعر کی طرف خطاب میں کس طرح ادب کو مقصدیت اور افادیت سے جوڑنے پر زور دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں اعلانیہ طور پر کہا کہ ادب کا مقصد انسانی زندگی کی نمائندگی کرنا ہونا چاہیے، ادب سے اصلاح کا کام لیا جانا چاہیے۔ شعر و ادب کے لیے اعلانیہ طور پر انہوں نے کہا کہ شعر میں، ادب میں سادگی، اصلیت اور جوش پایا جانا چاہیے، یعنی سادگی سے کہا جانا چاہیے، اصلی واقعات پر مبنی ہونا چاہیے، اور پڑھنے پر دل میں
تحریک پیدا ہونی چاہیے، پڑھنے کے بعد دل کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنا چاہیے، ادب سے اس طرح ادبی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا ہنر ہونا چاہیے، اس میں مادہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب آج کی اس بزی لائف اور مصروف زندگی میں اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ اتنی لمبی لمبی داستانوں کو پڑھا جا سکے۔ ان باتوں کو اختصار کے ساتھ سمیٹ کر کم لفظوں، کم جملوں اور کم وقت میں لوگوں تک پڑھنے اور سماج کی نمائندگی کرنے کے لیے قاری تک پہنچانے کا کام لیا جانا چاہیے۔ ایسے میں جدید دور میں افسانہ نگاری وجود میں آتی ہے اور افسانے میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں کم وقت میں سماج کی نمائندگی کرتے ہوئے پیش کی جاتی ہے۔ افسانہ کم وقت میں سماجی زندگی کی نمائندگی کرنے والی کہانیوں سے لبریز، کم وقت میں کام لیے جانے والا ایک ایسی صنف ہے جو ایک بیٹھک میں 1-2 گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں اس کو پڑھ کر کے ختم کیا جا سکے اور پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ مکمل جو مقصد ہے مصنف کا، افسانہ نگار کا، اس کا مفہوم، مطلب قاری کے ذہن میں اتر جائے اور مصنف جس نتیجے پر قاری کو پہنچانا چاہتا ہے وہ اس نتیجے پر قاری بآسانی پہنچ سکے سادگی کے ساتھ۔ مصنف کی مقصد کی تکمیل کے لیے، مصنف کے مقصد کی اس تکمیل کے لیے شاعر ناول نگاری کی طرح سے اس میں کرداروں کو پیش کرتا ہے اور ان کرداروں کے وسیلے سے، ان کے مکالموں کے وسیلے سے اپنی باتیں جو کہنا چاہتا ہے وہ کہلواتا ہے اور سماج کے سامنے پیش کرتا ہے۔ افسانہ نگاری کی اجزائے ترکیبی پر اگلے ویڈیو میں تفصیل سے وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ فی الحال یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ افسانوی نثر کے دائرے میں آنے والا صنف ہے۔ اس میں بھی انسانی زندگی کی نمائندگی کرنے والی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پریم چند کی کہانی، ان کا افسانہ کفن، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ناول اور افسانے میں فرق یہی ہے کہ افسانے میں ایک کہانی بیان کی جاتی ہے، افسانہ کسی ایک کہانی کی نمائندگی کرتا ہے، اور ناول اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی کہانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جبکہ واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مفہوم اس سے ادا نہیں ہو جاتا۔ اختصار کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ افسانے میں مصنف جس واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہے، انسانی زندگی کے کسی ایک اہم واقعے کا ذکر ہوتا ہے۔ کسی افسانہ نگار اپنے افسانوں میں انسانی زندگی کے کسی ایک
اہم واقعے کا ذکر کرتا ہے، خواہ وہ جس کسی واقعے کا انتخاب کر سکا ہو افسانے میں پیش کرنے کے لیے، زندگی کے جس اہم واقعے کا اس نے انتخاب کیا ہو، چناؤ کیا ہو، وہ کسی ایک اہم واقعے کا ذکر کرتا ہے، جبکہ کسی بھی ناول میں ناول نگار انسان کی پوری زندگی پیش کرتا ہے۔ اس پوری زندگی کو پیش کرنے کے لیے ناول کے ہیرو کی زندگی کے کئی اہم واقعات اور کئی غیر اہم واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح طور پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ ناول نگار کرداروں کی جو تخلیق کرتا ہے اس میں کئی اہم کردار بھی ہوتے ہیں اور کئی غیر اہم کردار بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اہم کرداروں اور ناول کے ہیرو کی ہی زندگی کے اہم واقعات اس میں پیش کیے جا سکیں یا غیر اہم واقعات پیش کیے جا سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کئی جگہ پر ناول نگار کو ناول کے غیر اہم کرداروں کے بھی کئی واقعات شامل کرتا ہے، اسے کرنا پڑتا ہے تاکہ تدریجی طور پر اسٹیپ وائز کہانی آگے بڑھ سکے اور قاری کی دلچسپی کا مرکز بنا رہ سکے۔ جہاں تک افسانوں کا تعلق ہے، عموماً تمام افسانوں میں زندگی کے کسی ایک اہم واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا پریم چند کی ایک کہانی کفن۔ کفن میں مادھو اور بھیسو باپ اور بیٹے جو نہایت کامچور اور نالائق قسم کے لوگ ہیں، محنت کرنا ان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ مفت میں انہیں کہیں سے کچھ بھی مل جائے اس سے پیٹ بھرنا چاہیے۔ ان کے گھر کی عورتیں کما کما کر کے، محنت مزدوری کر کے، دوسرے کے گھروں میں جا جا کے کام کر کے، مزدوری کر کے کما کے لاتی ہیں، اور یہ مرد نواب صاحب کی طرح گھر میں بیٹھ کر کے عیش سے کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ان کا کام نہیں چلتا تو یہ رات میں کسی کے کھیت اجاڑ کر کے لے آتے ہیں اور بیٹھ کر اپنی عیش کی زندگی اسی سے گزارتے ہیں۔ ایک دن بھیسو کا بیٹا مادھو، اس کی بیوی درد ذہن سے گھر میں تڑپ رہی ہے، اور باپ بیٹے دونوں باہر بیٹھ کر آگ تاپ رہے ہیں۔ رات میں جاڑے کی رات ہے، اور اسی آگ میں کسی زمیندار کے کھیت میں سے چرا کر لائے گئے آلو کو اسی میں بھون بھون کر لوگ کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے گھر میں جو عورتیں کما کر لا کر ان کو بیٹھا کر کھلایا کرتی تھیں، ان میں سے بعض کہیں کچھ ہیں یا نہ ہیں، لیکن ایک تو سامنے مادھو کی بیوی درد ذہن سے تڑپ رہی ہے، تو وہ مزدوری کرنے کہاں سے جا پائے گی اور کہاں سے لائے گی اور ان کو کھلائے گی؟ تب تو انہیں محنت کرنا نہیں۔ رات میں ایک زمیندار کے کھیت سے آلو نکال کر کے لاتے ہیں اور بیٹھ کر آگ تاپ رہے ہیں اور بھون بھون کے کھا رہے ہیں، اور ان کے کھانے کا انداز بھی ایسا ہے کہ دونوں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں یہ کمپٹیشن بیٹھا کے بیٹھے ہیں۔ بیٹا سوچ رہا ہے باپ کہیں زیادہ نہ کھا جائے، اور باپ سوچ رہا ہے کہ بیٹا کہیں زیادہ کھا نہ جائے۔ تب اس پسو پیش میں آگ کی طرح بھلستے ہوئے، جلتے ہوئے آلو کو جیسے تیسے وہ لوگ نگلنے کے فراق میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آپس میں۔ ابے جا تو نے، باپ بولتا ہے، ابے جا تو نے جس کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹے ہیں، آج وہ تڑپ رہی ہے، دیکھ تو جا کر کہ کیسے کس تکلیف میں ہے۔ بے حس بیٹا آلو چھوڑ کر اور آگ چھوڑ کر ہٹتا نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں
اور وہ بیچاری رات میں درد رزق سے تڑپ کر کے دم توڑ دیتی ہے. صبح اٹھ کر یہ لوگ گاؤں والوں کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں. بیچاری مجھ کو دگا دے گئی. اب اس کے کفن اور اس کے انتم سنسکار کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے ہمیں لوگ چندہ دیں. گاؤں میں گھوم کر چندہ لے کر جب یہ لوٹ کے آتے ہیں، پھر ان لوگ یہ باپ بیٹے دونوں اس کی تجہیز و تکفین کے لیے کفن خریدنے بازار جاتے ہیں. وہاں شراب کی ایک دکان نظر آتی ہے اور یہ لوگ وہاں کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے، اور گھر میں مری پڑی ہوئی بہو اور بیوی کے لیے دونوں کفن لانے کی بجائے وہاں پوریاں اور کچوریاں کھا کر شراب پی کر کے مدمست وہیں پڑے رہ جاتے ہیں. کہانی کا اختصار یہی ہے. اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں کے مزدوروں کی، یہاں کے مزدور طبقے کے لوگوں کی زندگی کے ایک اس اہم واقعے کا، ان باپ بیٹے مادھو اور بھیشو کے زندگی کے اس ایک اہم واقعے کا ذکر کر کے پریم چند نے اس کو تاریخی حیثیت عطا کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں زمینداروں کے ذریعے کسانوں اور مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے، وہیں ان کا صرف استحصال نہیں، ان کی بے حیائی، بے شرمی، ان کی بے حسی، کام چوری، لاپرواہی، اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ گھر میں چندہ کر کے کفن کے لیے جو پیسے لاتے ہیں اس سے دارو پی کر بازار میں لنڈ ہو جاتے ہیں. زندگی کے ایک اہم واقعے کا یہ ذکر، بات ہو رہی تھی افسانے میں زندگی کے کسی ایک اہم واقعے کا ذکر، اور ناول میں پوری زندگی، چاہے وہ کسی انسان کی پوری زندگی ہو یا سماج کی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو یا انسانی زندگی ہو، ایک زندگی اور ایک واقعہ میں جو فرق ہے وہی فرق افسانے اور ناول میں ہے. آپ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پریم چند کی ہی کہانی سے ایک اور عیدگاہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حامد ایک لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ دادی سے 3 پیسے لے کر عیدگاہ جاتا ہے. اس کے باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، باپ اور ماں سب کی جگہ پر اس کی دادی ہی ہوتی ہے. وہ عیدگاہ جاتا ہے، سارے بچے کھلونوں اور مٹھائیوں میں اپنا سارا پیسہ صرف کر دیتے ہیں، لیکن حامد جو ہے اپنی دادی کے لیے ہمیشہ یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے پیسے کو ان فضول کھلونوں میں اور مٹھائیوں میں چند منٹوں کے ذائقے کے لیے برباد نہیں ہونے دوں گا، بلکہ دادی ہمارے لیے جب کھانا بناتی ہے تو اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں، اس کے لیے وہ لوہے کا چمٹا خرید کر کے لاتا ہے اور اپنے پیسے کو بقائے دوام کی حیثیت عطا کرنے کے لیے، اس پیسے کو ہمیشہ کے لیے برباد ہونے سے بچانے کے لیے دادی کی خدمت میں چمٹا خرید کر لے کر آتا ہے. اس میں عیدگاہ کے دن کے چند گھنٹوں کے کسی ایک اہم واقعے کا ذکر ہے، پوری زندگی نہیں بیان کی گئی ہے. لہذا افسانہ اور ناول میں وہی فرق ہے جو کسی دریا اور سمندر میں ہوتا ہے. آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہ ذہن نشین کر لیجئے، ناول میں انسانی یا سماجی زندگی کی پوری کہانی، پوری تصویر پیش کی جاتی ہے، پوری زندگی پیش کی جاتی ہے، اور افسانے میں انسانی یا سماجی زندگی کے کسی ایک اہم واقعے کا ذکر ہوتا ہے. باقی تفصیلی گفتگو آگے. غیر افسانوی نثر، افسانوی نثر کے چند اصناف، داستان، ناول، افسانے کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ذہن نشین کرا دیا. آگے غیر افسانوی نثر میں، نن فکشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور وہ کس طرح سماج کے لیے مصنف اپنے قارئین کے لیے مصنف کس طرح پیش کرتا ہے، کیوں پیش کرتا ہے، ان چیزوں پر وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. روزہ افطار کرنے کا وقت سامنے آ رہا ہے، اس وقت خدا حافظ.